خاندان اس کو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دونوں میاں بیوی پریشان ہوئے کہ ان کا کیا کریں، وہ بھی مدد لینے آئے تھے. تو میاں نے کہا ایسا کرتے ہیں 600 کر لیتے ہیں، 600 دے دیتے ہیں اور 600 رکھ لیتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول کا خاندان سے ہے، تمہیں تو تمہارے دوست نے 1200 دیا، تم اس کو 600 دیتے تو یہ تو توہین ہے. انہوں نے اس کو وہ تھیلی پوری کی پوری دے دی. جب آدمی گھر پہنچا تو وہی تاجر دوست وہاں پہنچ چکا تھا، اس کا بھی دوست تھا. سو اس کے پاس وہ واپس چلا گیا. یہ بات اس عہد کے جو یحییٰ بن خالد برمکی تھے وزیر اعظم، ان کو پتہ چلی اور انہوں نے 10,000 سونے کے دینار بھیجے، 2,000 تاجر کے لیے، 2,000 امام مہدی کے لیے، 2,000 ان کے درمیانی دوست کے لیے اور 4,000 ان کی بیوی کے لیے. انہوں نے کہا تم تینوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس خاتون نے جتنا بڑا دل کیا، جتنا بڑا ظرف کا اس نے مظاہرہ کیا، یہ انسانوں میں سب سے زیادہ قابل قدر ہے. خاتون حضرات، آج کی شام بھی جتنے مرد جب بچوں کو اون کرتے ہیں تو ان کے پیچھے طاقت خواتین کی ہوتی ہے، ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی، جو ان کو ہلاشیری بھی دیتی ہیں، مشورہ بھی دیتی ہیں. جی جناب، ہماری ٹیم تھوڑی ایکٹیو ہو جائے اور فارم لانا شروع کرے تاکہ اچھا ہم صاحب آپ کی ٹیم کو تھوڑا ایکٹیو کیجیے، نظر آنا چاہیے. ایسے بیٹھے بیٹھے تو مجھ تک نہیں پہنچیں گے. یہ تو ماشاءاللہ 1 کلومیٹر چل کے یہاں آنے والا سفر جو ہے. یہ میں ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ٹی وی پہ کسی فارن کنٹری کا ایک ہوسٹ ایک کسی ملیرر کا انٹرویو کر رہا تھا، پرابلی نائجیریا کا تھا یہ واقعہ. وہ شخص جس کا انٹرویو ہو رہا تھا اس نے ریئل اسٹیٹ سے سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا ہوا. اس نے پہلے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، پھر وہ اگلے آئل ویل کے بزنس میں چلا گیا. اس نے تیل کے کنویں لے لیا. آپ کو پتا نا نائجیریا بڑا آئل رچ کنٹری ہے. پھر اس نے جہاز رانی کے شعبے میں آ گیا جہاں اس نے ٹینکر خرید لیے اور وہ اپنا جو تیل تھا وہ باہر کے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا. غلط اس نے بہت ترقی کی اور بڑا وہ ٹائکون ایک بن گیا. تو وہ جو ہوسٹ اس کا انٹرویو کر رہا تھا اس نے پوچھا اس سے کہ تم نے گریجویٹلی اتنی بڑی امپائر خرید لی ہے، تمہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی خوشی بھی ہوئی ہے سارا کام کو، اس ساری اچیومنٹ کی؟ تو اب اس کا جواب جو تھا وہ سننے والا تھا. اس نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ اس ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا، کوئی تھوڑی بہت سیٹسفیکشن تو تھی لیکن وہ جس کو حقیقی خوشی کہتے ہیں وہ نہیں کبھی ملی. آرام و آسائش تو ملتا رہا لیکن وہ خوشی والا اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک موقع پہ ایک دوست میرے پاس آیا جو کہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن وہاں چلاتا تھا جو معذور بچوں کو دیکھتی تھی. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ تم ان بچوں کے لیے نا کچھ ویل چیئر ڈونیٹ کر دو. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے کرو کتنی چیئر؟ 400 سے 500 چیئر. ٹھیک ہے. اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے، تم نے یہ 400-500 چیئر دی ہیں یہ تم آگے خود ڈسٹریبیوٹ کرو گے تب میں ایکسیپٹ کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ وہاں چلا گیا اس فنکشن میں جہاں بچوں کو وہ ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی تھی. وہ بچے وہ چیئر پا کے بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے چلاتے پھرتے آگے پیچھے حال میں بھاگنا دوڑنا شروع کیا. تقریب کا اختتام جب آیا تو وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو اس نے دیکھا ایک بچہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے آگے اس کی پینٹ کو پکڑ لیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع ہو گیا. اس شخص کے ذہن میں آیا شاید اس بچے کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے علاوہ.
تو اس نے پوچھا بیٹا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے جس کے لیے تم میرے پاس آ کے تم میرا یہ ٹنگ پکڑ لیے؟ اس نے کہا نہیں، میں کچھ اور چیز نہیں چاہتا، میں صرف تمہاری شکل اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن جنت میں تمہیں اگر نہ پایا تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جس نے آج مجھے یہ خوشیاں یہاں بانٹی تھی. تو میں اس لیے تمہارا چہرہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تاکہ میں یاد رکھ سکوں اس قیامت کے دن کے لیے. تو کہتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے حقیقی خوشی محسوس ہوئی. تو خواتین و حضرات، آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جس نے ایک یتیم کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. انہوں نے 2 انگلیوں کو اشارہ کیا. تو یہ آپ اور میرے لیے یہ ایک روشنی کی کرن ہے کہ ہم اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں. شکریہ جزاک اللہ. تقاریر بہت ہو گئی ہیں اور الحمدللہ ممبر نے اپنی روایات کو اور اپنی ہسٹری کی جو آپ کا پاس ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے آپ نے جو کام کیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یہ شکریہ صرف آج کی تقریب کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کا شکریہ آغوش برنالہ کے لیے بھی ہے جہاں پہ آپ تقریباً 20 کروڑ روپیہ آپ حضرات لگا رہے ہیں. آپ کا اس کا ہی بہت شکریہ. اور غزہ کے لیے جب ہم نے اپیل کی آپ سے، ان کی جو مشکلات اور مسائل ہیں مقاصد جعفری صاحب نے جیسے بیان کیا، اس کے لیے ہم آپ کے پاس درخواست لے کے آئے. آپ نے تقریباً 35 لاکھ روپیہ دیا، اس کا آپ کا بہت شکریہ. میں صدر ضلع امجد یوسف صاحب کا، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ میرے شکریہ کے مستحق ہیں میری بہنیں اور بیٹیاں میری، جو اپنے گھر کے دوسری ذمہ داریوں سے کے باوجود یہاں تشریف لائی اور بہت اچھا پازیٹیو کنٹریبیوشن ان کی طرف سے بھی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دینے والا کرے، آپ کے گھروں میں سکھ رہے اور ہمیشہ آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے یا اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی محبت لفظوں میں نہیں جھلکتی، وہ ہمیشہ انسانوں پر مہربانی کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی دونوں جگہ اس کے کام آتی ہے. آج کی شام کو آپ سب نے بہت برابر بنایا، بہت خوبصورت بنایا اور اختتامی جو کچھ اعلانات ہیں وہ کیجیے تاکہ پھر جو بیٹا کھانے والے لوگ ہیں کھانے کو گرم گرم سرو کرنے کی تیاری شروع کیجیے. ماشاءاللہ بہت اعلان ہے باقی. الحمدللہ لوگوں نے دل کھول کے ہماری بات کو سنا اور سمجھا. آپ کا بہت شکریہ. چودھری ناصر علی صاحب UK سے ایک بچے کی اسپانسرشپ لی ہے. راجہ عادل حمید صاحب دبئی سے ایک بچے کی اسپانسرشپ لی ہے. حاجی راجہ گلزار احمد صاحب نے ایک بچے کی اسپانسرشپ لی ہے. میڈم شبانہ صاحبہ نے ایک بچے کو گود لیا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست اپنا نام نہیں یہاں پہ بلوانا چاہتے، انہوں نے ایک بچے کی ذمہ داری لی ہے. صاحب ساؤتھ افریقہ سے 3 بچوں کو گود لیا ہے.